جزاکم اللہ خیر۔ اس کے بعد ہم بھائی ولی الرحمن سے درخواست کریں گے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے اشعار جو انہوں نے حضرت شیخ معراج ربانی کی آمد پر کہے ہیں وہ یہاں پر پیش کریں۔ بھائی ولی الرحمن۔ السلام علیکم۔ دین اسلام کا جو وفادار ہے وہ مسلمان جنت کا حقدار ہے۔ دین اسلام کا جو وفادار ہے وہ مسلمان جنت کا حقدار ہے۔ شہر میں شرک و بدعت کے جب جائیو، شہر میں شرک و بدعت کے جب جائیو، بابا والوں کے دھوکے میں مت آئیو، ایسے ویسے کو خاطر میں مت لائیو، ایسے ویسے کو خاطر میں مت لائیو، صرف قرآن و سنت کو اپنائیو، یہاں کا بدعت زدہ ہے ہر ایک مولوی، بھول کر مت سمجھنا کہ دیندار ہے، یہاں کا بدعت زدہ ہے ہر ایک مولوی، بھول کر مت سمجھنا کہ دیندار ہے۔ دین اسلام کا جو وفادار ہے وہ مسلمان جنت کا حقدار ہے۔ کر مسلمان حدیث نبی پر عمل، کر مسلمان حدیث نبی پر عمل، جلد سے جلد قرآن کے سانچے میں ڈھل، اہل مغرب کے راستے پر ہرگز نہ چل، اہل مغرب کے راستے پر ہرگز نہ چل، غار تقلید سے اب تو باہر نکل، وہ سمجھتے ہیں قصہ جو اسلام کو، ایسے لوگوں سے اللہ بیزار ہے، وہ سمجھتے ہیں قصہ جو اسلام کو، ایسے لوگوں سے اللہ بیزار ہے۔ زمانے میں ایسے بہت مولوی ہیں، زمانے میں ایسے بہت مولوی، دین و ایمان ہے جن کا شکم پروری، ان کی باتوں میں ہوتی ہے جادوگری، ان کی باتوں میں ہوتی ہے جادوگری، کام کرتے ہیں اکثر خلاف نبی، ان کی باتوں میں ہوتی ہے جادوگری، کام کرتے ہیں اکثر خلاف نبی، ناز ہے اپنے فرقے پا جن کو بہت،
ان کے فرقے کا ہر فرد مکار ہے، ناز ہے اپنے فرقے پر جن کو بہت، ان کے فرقے کا ہر فرد مکار ہے، دین اسلام کا جو وفادار ہے وہ مسلمان جنت کا حقدار ہے۔ شکر اللہ کا یوں ہدایت ملی، شکر اللہ کا یوں ہدایت ملی، مجھ کو گمراہیوں سے فراغت ملی، اس کی تقریر سے دل کو راحت ملی، اس کی تقریر سے دل کو راحت ملی، میرے کمزور ایمان کو طاقت ملی، جس کو کہتے ہیں معراج ربانی سب، اس مجاہد سے مجھ کو بہت پیار ہے، جس کو کہتے ہیں معراج ربانی سب، اس مجاہد سے مجھ کو بہت پیار ہے۔ آخری بند ہے۔ رب اکبر کے احکام کو مان لے، رب اکبر کے احکام کو مان لے، نہ منافق نہ مشرک کا احسان لے، تو محمد کی سیرت کو پہچان لے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو محمد کی سیرت کو پہچان لے، بات اتنی سی ہے ولی جان لے، جس کے دامن میں قرآن و سنت نہیں، در حقیقت وہی شخص نادار ہے، جس کے دامن میں قرآن و سنت نہیں، در حقیقت وہی شخص نادار ہے، دین اسلام کا جو وفادار ہے وہ مسلمان جنت کا حقدار ہے۔ السلام علیکم۔ جزاکم اللہ خیر۔ ابھی آپ نے سماعت فرمایا بھائی ولی الرحمن کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون۔ بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور قابل احترام ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ تمام حاضرین کرام کا اور اپنے مہمان خطیب فضیلت الشیخ معراج ربانی حفظ اللہ کا جد دعویٰ سینٹر حی السلامہ کے مدیر محترم فضیلت الشیخ مہندس محمد غلام حفظہ اللہ اور ان کے ادارے کے تمام کارکنان کی جانب سے
استقبال کرتے ہوئے خوش آمدید کہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے یہاں جمع ہونے کو ہمارے علم و عمل میں اضافے کا ذریعہ بنائے اور ہماری آج کی اس مجلس پر سکینت کا نزول فرمائے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جب کوئی قوم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھتی ہے تو فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے اور ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، اور اللہ جل شانہ ان کا ذکر خیر ان فرشتوں میں کرتے ہیں جو اللہ کے دربار میں موجود ہوتے ہیں۔ اس حدیث کو امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا ہے۔ حاضرین کرام، فضیلت شیخ معراج ربانی کسی تعارف کے محتاج نہیں، آپ کا تعلق ہندوستان سے ہے۔ آپ دہلی اور ہندوستان کے دوسرے کئی شہروں میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد مدینہ منورہ یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہیں، اور آج کل آپ اسلامک دعویٰ اینڈ گائیڈنس سینٹر حائل میں بحیثیت داعی، بحیثیت مبلغ دین، حکومت سعودی عرب کی وزارت شؤون اسلامی والاوقاف کے تحت اداروں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور سعودی عرب ہی نہیں بلکہ آپ کی آواز دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچ رہی ہے۔ آپ نے سینکڑوں عناوین پر تقاریریں کی ہیں، مختلف موضوعات پر آپ کی تقاریر موجود ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے پسند کی جا رہی ہیں۔ آپ کے جہود اور کاوشوں کے نتیجے میں اللہ کے فضل و کرم سے سینکڑوں لوگوں کی اصلاح ہوئی ہے۔ اللہ تعالی شیخ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کی ہر شر سے حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حضرات، چونکہ ہماری آواز اس کنگ فہد ہاسپٹل کے آڈیٹوریم سے ذرائع ابلاغ کے ذریعے آڈیو اور ویڈیو کیسٹس کی شکل میں، انٹرنیٹ کی شکل میں اور دیگر وسائل کے ذریعے دنیا کے مختلف ممالک میں پہنچ رہی ہے، لہٰذا ہم ان تمام احباب کی خدمت میں اپنے عناوین یا پتے پیش کرنا چاہتے ہیں جن تک ہماری آواز پہنچتی ہے اور وہ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں، تاکہ وہ ہمیں اپنے قیمتی مشوروں سے نواز سکیں اور ہمارے ساتھ مل کر قرآن و سنت کی نشر و اشاعت میں حصہ لے سکیں۔ آپ حضرات جیسا کہ جانتے ہیں کہ ہماری آج کی تقریب وزارت شؤون اسلامی والاوقاف مملکت سعودی عرب کے زیر نگرانی مکتب دعوت الجالیات یعنی جدہ دعویٰ سینٹر حی سلامہ کے تعاون سے ہو رہی ہے۔ دعویٰ سینٹر کا فون نمبر ہے 02-682-9898۔ ہندوستان میں ہم سے رابطے کے لیے التوعیہ کیسٹ ہاؤس 49 چار مینار مسجد روڈ، شیواجی نگر، بنگلور 51۔ فون نمبر ہے 08055499804۔ دہلی میں دارالکتب الاسلامیہ 419 اردو مارکیٹ، گلی مٹیا محل، جامع مسجد، دہلی۔ فون نمبر 3269123۔ جدہ میں آپ اس ناچیز سے بھی رابطہ فرما سکتے ہیں۔ میرا ای میل ایڈریس ہے mohammedaqil@hotmail.com۔ فون نمبر ہے 054686317۔ بزرگوں، دوستوں اور قابل احترام ماؤں اور بہنوں، آج کی ہماری اس نشست کا عنوان ہے حدیث خیر و شر۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ خیر اور شر سے متعارف کرانے والی شخصیات بہت کم ہوا کرتی ہیں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے شیخ معراج ربانی حفظ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں جن سے کہ آپ خیر سے متعارف کرانا اور شر کو بے نقاب کرنے کے فن سے بخوبی واقف ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم آپ کی خدمت میں ایک بار پھر فضیلت شیخ معراج ربانی سے درخواست کر رہے ہیں کہ اس عظیم الشان موضوع پر خطاب فرمائے۔ لیجیے فضیلت شیخ معراج ربانی سے درخواست ہے کہ آپ تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله
فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى في مقام آخر: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جنہیں ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجا گیا۔ برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں، آج بتاریخ 19 رجب 1423 ہجری مطابق 26 ستمبر سن 2002 عیسوی کے اس پروگرام میں جو مکتب توعیت الجالیات حی السلامہ جدہ کے زیر اہتمام کنگ فہد ہاسپٹل کے اس خوبصورت آڈیٹوریم میں منعقد ہوا ہے، جس موضوع پر مجھ ناچیز کو خطاب کرنے کا حکم ملا ہے، وہ موضوع ہے حدیث خیر و شر۔ قبل اس کے کہ میں اپنے اس موضوع کی وضاحت کروں، میں اپنی طرف سے اپنے مکتب توعیت الجالیات حائل کی طرف سے یہاں کی جالیات کے مدیر، متعاونین، اراکین، خصوصاً شیخ محمد غلام مہندس حفظہ اللہ، اور اسی طرح سے اس پروگرام کے آرگنائزر اخوان جو لوگ ہیں، خصوصاً بھائی محمد عاقل اور ان کے جو اخوان اور ساتھی، اور آپ تمام سامعین سامعات حضرات، میں بے حد ممنون اور مشکور ہوں آپ سب حضرات کا، جنہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ تعلیمات آپ حضرات کی خدمت میں رکھوں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالی مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد اور اتفاق عطا فرمائے، اور روز بروز جو نت نئے فتنے اس امت کے اندر پیدا ہو رہے ہیں، اللہ ان فتنوں سے ہمیں، ہماری عورتوں، ہمارے بچوں اور آنے والی نسلوں کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کا موضوع حدیث خیر و شر ہے، اس تعلق سے آئیے ایک حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سنتے اور پڑھتے ہیں، جسے صحیح مسلم نے اپنی کتاب کے اندر نقل فرمایا ہے۔ اسی طرح سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری کے اندر نقل کیا ہے۔ ہم اس حدیث کو پڑھتے ہیں اور پھر اس کا ترجمہ سنتے ہیں، پھر اس کے بعد اسی حدیث پاک کی روشنی میں ہم اپنے موضوع کی وضاحت کریں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قیمتی بیانات سے اپنے قلوب اور اپنے دل و دماغ کو منور و مجلہ کریں گے انشاءاللہ تبارک تعالی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ابو ادریس الخولانی کہتے ہیں
کہ انه سمع حذیفہ ابن الامام يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت يا رسول الله إنا كنا في الجاهلية إنا كنا في جاهلية وشر فجاء الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قلت ما دخنه؟ قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا. قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. رواہ البخاری. صحیح بخاری کے اندر حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں دریافت کیا کرتے تھے. بھلائیاں کیا ہیں، خیر کیا ہیں، اچھائیاں کیا ہیں، پوچھا کرتے تھے. اور میری عادت یہ تھی کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے بارے میں پوچھا کرتا تھا، خرابیوں کے بارے میں، برائیوں کے بارے میں، فتنوں کے بارے میں. لوگ خیر کے بارے میں پوچھتے تھے اور میں شر کے بارے میں پوچھا کرتا تھا. کیوں؟ کہتے ہیں اس خوف سے، اس ڈر سے کہ کہیں میں اس میں ملوث نہ ہو جاؤں، اس شر میں داخل نہ ہو جاؤں. تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتا تھا شر کیا ہے، کون کون سی چیزیں شر کی ہیں، بری کون کون سی چیزیں. چنانچہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم برائی اور جاہلیت میں پھنسے ہوئے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالی نے ہمیں ایک خیر اسلام کی شکل میں عطا فرمایا. یہ خیر آیا، اسلام آیا، بھلائی لے کر کے آیا اپنے دامن میں. تو کیا اس خیر کے بعد بھی شر ہے؟ آج جو ہم اسلام کی نعمتوں سے مالا مال ہیں اور اسلام کی شیتل چھاؤں میں، اسلام کی ٹھنڈی خوشبودار مہکتی ہوئی چھاؤں میں جو آج ہم سانس لے رہے ہیں، اللہ کے رحم، اللہ کے کرم نازل ہو رہے ہیں، کیا اس خیر کے بعد بھی مسلمانوں کے اوپر یا ہمارے اوپر کوئی شر آئے گا؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اس خیر کے بعد بھی شر ہے. پھر میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خیر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شر آئے گا، اس شر کے بعد بھی کیا خیر آئے گا؟ خیر کے بعد شر آئے گا تو کیا پھر شر کے بعد خیر کی امید کی جا سکتی ہے؟ آئے گا خیر؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اس شر کے بعد بھی خیر آئے گا، لیکن اس خیر میں دھواں ہوگا. اللہ اکبر. خیر ہوگا، بھلائی ہوگی، اچھائی ہوگی، لیکن اس کے اندر دھواں ہوگا، قدورت ہوگی. تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ دھواں کیا ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں اس حدیث کو؟ ایک
فضا صاف ستھری ہے، لیکن اگر یہاں دھوئیں کا گولا چھوڑ دیا جائے تو دھندلی دھندلی چیزیں نظر آئیں گی۔ مقصد یہی ہے کہ وہ خیر ہوگا لیکن اس کے اندر دھواں ہوگا، کدورت ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا صحابی رسول حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ وہ کدورت کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک قوم پیدا ہوگی، ایک قوم ہوگی، اور وہ قوم میری راہ کو، میرے طریقے کو، میری سنت کو چھوڑ کر کسی دوسرے کی راہ اختیار کر لے گی۔ حدیث پاک ہی میرا موضوع ہے، اور اس حدیث کو اگر آپ نے اچھی طرح سے سمجھ لیا تو اس کی شرح کی، تشریح کی چندہ ضرورت نہیں رہ جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک قوم ہوگی، اور وہ قوم میری سنت کو، میری راہ کو، میرے طریقے کو چھوڑ کر کسی دوسرے کی راہ اختیار کر لے گی، کسی دوسرے کی روش پر چلے گی۔ اور دوسرے لوگوں کو بھی انہی دوسرے لوگوں ہی کی راہ بتلائے گی، خود بھی چلے گی اور دوسروں کو بھی اسی راہ پر دعوت دے گی۔ میری راہ کے علاوہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، میری راہ کے علاوہ ان کی بعض باتیں تم پہچان لوگے، ان کی بعض باتیں تمہاری سمجھ میں آ جائیں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ باتیں احادیث کی ہوں گی، قرآن کی ہوں گی، تمہاری سمجھ میں آ جائے گی، اور ان کی بعض باتیں تم پہچان نہیں پاؤ گے۔ اور یہی قدورت کا مطلب ہے، جہاں دھندلا ہو، بعض چیزیں صاف واضح ہو جائیں، بعض چیزیں واضح نہیں ہوں گی، تم پہچان نہ سکو گے، اور ظاہر ہے کہ وہ کون سی باتیں ہوں گی، وہ قرآن اور احادیث سے الگ وہ باتیں ہوں گی۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا اس خیر کے بعد بھی شر ہے؟ یہ جو خیر آئے گا جس میں دھندلا پن ہوگا، کیا اس خیر کے بعد بھی شر ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، یہ جو دھندلا پن کا خیر آئے گا اس کے بعد بھی شر ہے۔ انہوں نے کہا وہ کون سا شر ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو دین کی تبلیغ کرنے والے ہوں گے، دین کی دعوت دینے والے ہوں گے، دعات، ایسے مبلغین ہوں گے، ایسے دعات ہوں گے جو لوگوں کو جہنم کی طرف دعوت دے رہے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو اس راہ سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ دعات علی ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں کی طرف لوگوں کو بلائیں گے، اور جو بندہ ان کی باتوں کو قبول کر لے گا وہ لوگ اسے جہنم میں ڈھکیل دیں گے۔ وہ تو خود بھی جہنم میں جائیں گے اور قبول کرنے والے بھی ان کے ساتھ جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے کچھ صفات بیان فرما دیجئے۔ دیکھیں ذرا صحابی رسول کی تحقیق دیکھیں، ان کے کچھ حالات بیان کر دیجئے، ان کی کچھ نشانیاں بیان کر دیجئے، ان کے کچھ صفات بیان کر دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، وہ ہماری قوم میں سے ہی ہوں گے، وہ ہماری یہودی نہیں ہوں گے، نصرانی نہیں، دوسری قوموں کے لوگ نہیں ہوں گے، بلکہ وہ ہماری ہی قوم کے لوگ ہوں گے، یعنی اسلام کے دعوے دار ہوں گے، اور ہماری زبانوں میں باتیں کریں گے، ہماری زبانیں بولیں گے، انہی کی یعنی قرآن و حدیث کی باتیں کریں گے، حوالے، نام، دعوے قرآن و حدیث کے ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ ان قرآن اور احادیث کی باتوں کی غلط تعویلات چیگم کی طرح کھینچ تان کر اس کی تعویلات کر کے حق بات کو چھپانے کی کوشش کریں گے،
تاکہ حق بات واضح نہ ہو سکے، لوگوں کے اوپر گڈمڈ ہو جائے۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ وقت میں پالوں اور وہ ٹائم، وہ ایسے حالات مجھے مل جائیں تو میں اس وقت کیا کروں، کہاں جاؤں، کیا کروں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امام کو لازم پکڑ لینا۔ جو مسلمانوں کی جماعت ہوگی، ان کے جو امام ہوں گے، ان کو لازم پکڑ لینا۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ایسے پرفتن دور میں اگر میں مسلمانوں کی کسی جماعت اور ان کے امام کو نہ حاصل کر سکوں، مجھے نہ ملیں، کوئی مسلمانوں کا ایسا قائد، ایسا رہنما نہ ملے، بلکہ سارے یوں سمجھ لیں، کہنے کا مطلب یوں بھی ہے کہ سارے ایک حمام میں ننگے ہو جائیں، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ مسلمانوں کا ایک امام ہو تو بات ہی الگ ہو، جدھر دیکھو سبوں نے اپنے اپنے امام بنائے ہوئے ہوں، کوئی ادھر جا رہا، کوئی ادھر جا رہا، کوئی ادھر جا رہا۔ اب مسلمانوں کی کوئی جماعت نہ ہو، مسلمانوں کا کوئی امام نہ ہو، تو پھر ہم کیا کریں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، فاعتزل تلک الفرق کلها، فاعتزل تلک الفرق کلها۔ حذیفہ، تمام مسلمانوں کے فرقوں سے الگ تھلگ ہو جانا، جتنے فرقے ہوں گے، جتنے ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے، سب سے الگ ہو جانا۔ اگرچہ تمہیں کسی درخت کی جڑ چبا کر کیوں نہ زندہ رہنا پڑے، سب کا ساتھ چھوڑ دینا، الگ ہو جانا، یہاں تک کہ تمہاری موت کا وقت آ جائے، تم سب سے الگ تھلگ ہی رہنا۔ یہ حدیث پاک کہاں ہے؟ صحیح بخاری کی ہے، اور صحیح مسلم کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، آج کی یہ جو مجلس منعقد کی گئی ہے، اس مجلس کے انعقاد کا بنیادی مقصد اسی حدیث پاک کو پڑھنا اور اس کے معنی اور مفاہیم اور اس کے مطالب پر غور کرنا، اور اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشین گوئی، یہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت عظیم معجزہ، اس پیشین گوئی کی روشنی میں اپنے اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر کے سوچنا، چاہے عوام ہو، مرد ہوں، عورت ہوں، علماء ہوں، محدثین ہوں، اپنے آپ کو جو بھی کہنے والے لوگ ہوں، اپنے اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر کے سوچنا، اور اللہ اکبر، صحیح رخ اور صحیح منہج اور صحیح طریقہ اور صحیح دین کو لازم پکڑنا اور اس کو اختیار کر کے جنت کی راہوں پہ چلنا۔ اس مجلس کے انعقاد کا یہی مقصد ہے، اور آج میں یہی ارمان، یہی آرزو، یہی خواب اور یہی درخواست لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ لوگوں، آؤ اس حدیث پاک کی روشنی میں ہم اپنی اصلاح کریں، ہم اپنے گریبانوں میں ڈال کر کے سوچیں، غور کریں، اور ہم اس قیمتی راہ کو اپنائیں جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے چھوڑی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ امت مختلف راہوں کو اختیار کرے گی، مختلف ٹکڑیوں میں بٹے گی، مختلف جماعتوں میں، مختلف فتنوں میں داخل ہوگی، مختلف راہوں کو اختیار کرے گی۔ شیطان چاروں طرف سے ہمیں گھیرے میں لیے ہوئے ہے، وہ مختلف شکل و صورتوں میں آ کر اس امت کو گمراہی میں ڈالے گا وہ شیطان، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن کیا ضروری ہے کہ ہم ہی اس شیطان کے شکار اور لقمہ تر بنے؟ کیوں بنے ہم اس شیطان کے لقمہ تر؟ کیوں ہم اس کی راہوں پہ جائیں؟ کیوں ہم اس کے بتلائے ہوئے طریقے پر عمل کریں؟ کیا ہمارا کوئی رہبر، کوئی رہنما، ہمارا کوئی دستور، ہمارا کوئی نظام، ہمارا کوئی قانون ہمارے پاس موجود نہیں ہے؟ اگر نہ موجود ہو تو کوئی مسلمان کہہ دے، لیکن کوئی مسلمان اس کا دعویٰ نہیں کر سکتا جب تک
رب کا قرآن موجود ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے اور یہ قیامت تک موجود رہنے والی چیزیں ہیں، تب تک کوئی مسلمان ان سے بری نہیں ہو سکتا ہے، نہ اس کا انکار کر سکتا ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اسی موضوع سے متعلق اور بھی احادیث ہیں، میں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ان کے اوپر روشنی ڈالوں گا، لیکن آئیے اس حدیث پاک کے اوپر غور کریں کہ اس حدیث پاک سے ہمیں کیا باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو ہمیں اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر و بھلائی کی تعلیم لیا کرتے تھے، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سے قربت کے ذرائع ڈھونڈنے کے طریقے معلوم کیا کرتے تھے، وہیں شر کی راہوں کے لیے بھی جد و جہد اور کوشش کرتے تھے، اس کی معلومات حاصل کرنے کے لیے، اس کا علم حاصل کرنے کے لیے کہ وہ شر، وہ برائیاں کیا کیا ہیں۔ اور یہیں پر اس فکر کی بھی تردید ہوتی ہے جو اس وقت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بعض ناعاقبت اندیش لوگ ڈالتے ہیں کہ صرف خیر ہی خیر بیان کرو، فضائل ہی فضائل بیان کرو، فالتو ادھر ادھر جانے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ فکر غلط ہے، یہ منہج صحیح نہیں ہے، یہ اہل السنہ والجماعہ کا منہج نہیں ہے، صحابہ کا طریقہ یہ نہیں ہے۔ صحابہ کا طریقہ یہ ہے کہ جہاں خیر معلوم کرتے تھے وہ وہیں پر شر کے بارے میں بھی وہ علم حاصل کیا کرتے تھے۔ اور ایک بات یاد رکھو، آدمی کو شر کا پتہ نہ ہو، صرف خیر کا پتہ ہو، تو آدمی کیا ہوگا اس کا حشر؟ وہ ہر شر کو خیر سمجھ بیٹھے گا اور ہر وہ چیز جو اسے چمکتی ہوئی نظر آئے گی اسے سونا سمجھ کر کے اپنی زینت اختیار کر لے گا اس سے۔ وہ ایک آدمی کو صحیح پانی اور خراب پانی میں کا پتہ نہ ہو تو ظاہر ہے وہ زہر بھی پی لے گا پانی سمجھ کر کے، اور اس کو وہ اپنی صحت اور اپنی تندرستی، اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ اس لیے اسلام نے جہاں خیر کی باتیں بتلائی ہیں وہیں شر سے ڈرایا بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری امت کے لوگوں، میں نے ہر وہ بات تمہیں بتا دی ہے جو تمہیں جنت سے قریب کرنے والی ہے، اور ہر ان برائیوں سے میں نے تمہیں ڈرا دیا ہے جو تمہیں جہنم میں پہنچانے والی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بات بتلائی ہے جو جنت میں پہنچانے والی ہے، اور ہر وہ بات وضاحت کے ساتھ بیان فرما دی ہے جو ہمیں جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اس حدیث پاک سے یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسائل کو کریت کریت کر پوچھا کرتے تھے، اور انہیں خوف تھا، ڈر تھا، شر سے کتنا ان کو ڈر تھا، کتنا وہ ڈرتے تھے کہ کہیں وہ شر میں داخل نہ ہو سکے۔ بعض لوگ یہیں پر اس نقطے کی بھی وضاحت میں کرتا چلوں، جو لوگ امت کے درمیان یہ بات کہتے ہیں کہ جی توحید کی بات کرو گے فتنہ پیدا ہوگا، سنت کی بات کرو گے فتنہ پیدا ہوگا، بالکل لاگ لپیٹ والی بات کرو، حالات حاضرہ کے اوپر تبصرے کرو، مسلمانوں کے لیے کچھ ادھر ادھر کی باتیں کرو تاکہ سارے کے سارے مسلمان ایک ہو جائیں۔ ارے بھائی، ایسی اقتائیت سے، ایسے اتحاد سے کیا فائدہ؟ ارے وہ بات بتلاؤ جو تمہیں جنت میں ایک بنا دے، جو اللہ کے ہاں ایک بنا دے۔ وہ بات بتلانے سے، دنیا میں اکٹھا ہونے سے کیا فائدہ؟ دنیا میں الگ رہیں گے کوئی بات نہیں، الگ رہیں گے کوئی بات، جنت کے دروازے پر اگر مل گئے، اکٹھا ہو گئے تو بہت قیمتی بات ہے۔ حضرت اویس قرنی سے جو یمن میں تھے، زندگی بھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل، آپ کے چہرے مبارک کو انہوں نے دیکھا، ترس گئے، اور زندگی بھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر آنے والے قافلے کے ساتھ یہ پیغام بھیجتے تھے کہ اللہ کے نبی مجھے معاف کیجئے گا، میں اپنی والدہ کے لیے مجبور ہوں، ورنہ آپ کی زیارت کے لیے میرا دل تڑپ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان ہو چکے تھے وہیں یمن میں، لیکن بوڑھی ماں کی خدمت مجبور کرتی تھی انہیں کہ نبی کے موجود ہوتے ہوئے وہ ان کا چہرہ نہ دیکھ سکیں۔ لوگ مرد عورت یمن سے آ کر کے اسلام قبول کرتے تھے، لیکن وہ ماں کی خدمت کے لیے اتنے مجبور تھے۔ اللہ کے نبی پیغام بھیجتے تھے، اللہ اکبر، کہ اویس غم نہ کرو، اویس فکر نہ کرو، ارے یہاں اگر ملاقات نہ ہوگی تو جنت کے دروازے پر ضرور ہو جائے گی۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہاں کا کیا ہے؟
یہاں کا کیا ہے؟ ہم جائیں کسی جوہڑ میں گر کے مر جائیں، کسی نہر میں گر کے مر جائیں؟ ایسا تو نہیں. ہر چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بتلا دی، تو ہم اتنے بھولے اتنے پاگل تو نہ بنے کہ ہم ہر ایک کے پیچھے دوڑتے پھریں. میرے عزیزو، عقل و خرد سے کام لو. اس دنیا کے اندر خیر بھی ہے، شر بھی ہے، اور یہ دونوں کا خالق اللہ عز و جل ہے. اللہ ہی نے خیر کو بھی پیدا کیا ہے، اللہ ہی نے شر کو بھی پیدا کیا ہے، اور خیر کی راہیں بھی اللہ نے بتلائی ہیں، شر کی بھی راہیں اللہ رب العزت نے بتلا دی، اور آپ کو اختیار دیا ہے کہ ان دونوں راہوں میں سے جو راہ چاہو اختیار کر لو. ان دونوں راہوں میں سے جو راہیں چاہو اختیار کر لو. لیکن اس کا کرم، اس کا احسان اتنا کہ اس نے اس کے باوجود بھی، اختیار دینے کے باوجود بھی، وہ نہیں چاہتا کہ میرے بندے شر کی راہوں پہ جائیں. اس نے آپ کو عقل و دماغ سے نوازا، یہ اس کا احسان. پھر اس عقل و دماغ کو کنٹرول کرنے کے لیے رب نے اپنے قرآن کو نازل فرمایا، یہ دوسرا احسان. پھر اس قرآن کی تفسیر کرنے کے لیے، اس قرآن کو سمجھانے کے لیے، اس قرآن کے معنی، مطالب اور مفاہیم اور احکام کو سکھلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں میں سے، انسانوں میں سے ایک بشر حضرت مدنی تاجدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. احسان در احسان در احسان. وہ نہیں چاہتا کہ میرے بندے کفر کی راہوں پر، شر کی راہوں پر، برائی کی راہوں پر جائیں. عقل بھی دیا، قرآن بھی دیا، قرآن کو سمجھانے کے لیے صاحب قرآن بھی عطا فرمایا، اور یہ حکم دیا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. یہ نبی جا رہا ہے مفسر بن کر، اس کی باتوں کو تسلیم کرنا، ماننا، یہ اپنی طرف سے، اپنی حوث سے، اپنی طبیعت سے، اپنے مزاج سے کوئی بات نہیں کرتا. اس کی زبان سے جو بھی کلام نکلتے ہیں، اس کی زبان ہوتی ہے فرمان عرش والے کا ہوتا ہے. اتنی تاکید، اتنی تائید، اتنی نصرت، اتنی حمایت اللہ اکبر اس اللہ نے ہم مسلمانوں کے لیے کیا ہے، اپنے بندوں کے لیے کیا ہے. اس کے باوجود بھی میرے بھائیوں، اگر یہ امت برائی کی راہوں پر جائے، غلط راہوں پہ جائے، اور جائے گی، میں نہیں کہتا، نبی کی پیشین گوئی، فرقے ہوں گے، برائی کی راہوں پہ جائے گی، یہ امت رہے گی، ایسے لوگ رہیں گے کیونکہ نبی کا فرمان ہے یہ. لیکن آپ ان میں سے کیوں بنے؟ یہ ہے اصل ہماری دعوت کا مقصد. آپ ان لوگوں میں سے کیوں ہوں، ان برے لوگوں میں سے کیوں بنے آپ کو ہم اسی لیے تنبیہ کرتے ہیں کہ جنت کی راہوں پہ آؤ، برائی کی راہوں پہ نہ جاؤ. آج اس پرفتن دور میں میرے عزیزوں بہت فتنے کا زمانہ ہے، ہر طرف فتنے ہی فتنے، داخلی فتنے، خارجی فتنے، اندرونی فتنے، خود مسلمانوں کے درمیان فتنے. ان فتنوں سے کیسے ہم بچ سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس حدیث پاک میں یہ بات بیان فرمائی کہ خیر کے بعد شر ہوگا اور اس شر میں دھواں ہوگا، دھندلاہٹ ہوگی، کدورت ہوگی، ملاوٹ ہوگی. سیدھی بات کر لو، ملاوٹ ہوگی. خالص پانی وہی ہوتا ہے، خالص دودھ وہی ہوتا ہے جو بھینس کے تھن سے نکلتا ہے کہ نہیں؟ اگر اس میں کسی چیز کی ملاوٹ کر دی گئی تو اسے خالص دودھ کہا جائے گا. آب زمزم ملا دو، دنیا کا سب سے پاکیزہ، محترم، مکرم، بابرکت، معزز پانی ہے آب زمزم. آپ نے آدھا گلاس دودھ اور آدھے گلاس میں آب زمزم ملا دیا اور دنیا کو کہیں آدھا گلاس دودھ ہے، آدھا گلاس آب زمزم ہے، بالکل اصلی دودھ ہے. کسی بھی متقی پرہیزگار مومن کے پاس، اللہ سے ڈرنے والا، کہہ دو یہ خالص دودھ ہے، وہ ماننے کے لیے تیار ہوگا. وہ کہے گا کہ آب زمزم کی حرمت، آب زمزم کا بڑا ہونا، معزز، محترم ہونا، پوتر ہونا، پاک ہونا، صاف ہونا منظور ہے، لیکن دودھ کے اندر چونکہ یہ ملا ہوا ہے، یہ دودھ خالص نہیں ہو سکتا ہے. تو میرے بھائیوں، ملاوٹ ہوتی، چاہے جس کی بھی ملاوٹ ہو، اصل وہی ہے جو بھینس کے تھن سے نکلتا ہو. بین ہی اسی طرح سے قرآن اور سنت اپنی جگہ مقرر ہیں، اگر اس میں کسی اور کی بات ملائی جائے تو ملاوٹ ہوئی، چاہے کسی کی بھی ملاوٹ ہو، اسے اصل نہیں کہا جا سکتا ہے. اس لیے اس دین کو بغیر کسی ملاوٹ کے، بغیر کسی ترمیم، بغیر کسی تنسیخ اور بغیر کسی فالتو ایر ہیج پیچ کے اس کو مکمل طور پر اسی طرح سے تسلیم کر لینا چاہیے مسلمانوں کو جس طرح حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے. اور ایک بات اور سن لو، یہ نہ کوئی کہے
کہ جناب علی یوں تو سارے جتنے بھی مسلمان ہیں اور مختلف ٹکڑیوں میں بٹے ہوئے ہیں سب کے اندر ملاوٹیں، یہ بھی نہ کوئی کہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کہنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا انکار کرنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کو جھٹلانا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں جتنی بھی ملاوٹیں ہو جائیں گی، لوگ ملاوٹ کریں گے، لیکن میری ہی امت کے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو اس دین کو بغیر کسی ملاوٹ کے دنیا کے سامنے رکھتے رہیں گے. ورنہ دین کا فائدہ کیا ہے؟ ملاوٹ کی چیزیں کبھی پائیدار نہیں ہوا کرتی، وہ فاسد ہو جاتی ہیں. جو ملتا ہے وہ خود فاسد ہوتا ہے اور ملنے والے کو جس سے ملتا ہے اسے بھی فاسد بنا دیتا ہے، اور کبھی نہ کبھی وہ بیکار ہو جاتی، اصل ورجنالٹی اس کی خلاص ہو جاتی، ختم ہو جاتی. اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق کو پکڑے رہے گی اور اسی کے اوپر قائم و دائم رہے گی حتی یأتی امر اللہ، یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی. اس لیے یہ نہ کہا جائے کہ ساری امت گمراہی کی طرف جائے گی، یہ نہیں ہو سکتا. ساری امت کے اندر فساد نہیں پیدا ہو سکتا ہے، بیشتر میں اکثریت میں فساد ہو سکتا ہے، لیکن امت کے درمیان ایک جماعت ایسی موجود رہے گی جو حق کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہے. اور صرف نماز اور روزے، حج اور زکوٰۃ تک نہیں، سنو اس کی جو بنیادیں ہیں توحید اور سنت، یہ اصل بنیادوں سے لے کر اوپر تک قائم و دائم رہیں گی. ان کے ایمان اور عقیدے ویسے ہی ہوں گے جیسے حضرت مدنی تاجدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بتلائے تھے. اور الحمدللہ نبی کا یہ فرمان قیامت تک کے لیے ہے، اور یہ دین اور اسلام قیامت تک کے لیے باقی رہنے کے لیے آیا ہے، اور الحمدللہ پوری دنیا میں موجود ہیں وہ لوگ اور پہچانے جا رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. ان کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملامت کرنے والے ان کی ملامتیں کریں گے، ان کی برائیاں ہوں گی، اسٹیجوں پر کھڑے ہو کر کے ان کو گالیاں دی جائیں گی، ان سے دور متنفر کرنے کی کوششیں کی جائیں گی، لیکن ان ملامت گروں کی ملامتیں انہیں کوئی نقصان پہنچا سکتی. میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اپنے ارد گرد آپ نظر دوڑائیں، دیکھیں یہ امت کتنے فتنوں میں پڑی ہوئی. فتنے بہت سارے پیدا ہوئے اس امت کے اندر، اور ہر فتنہ شروع سے لے کر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر جب ان کو شہید کیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنوں کا دروازہ کھلے گا عمر کی شہادت کے بعد سے، تو پھر یہ فتنے کا دروازہ قیامت تک بند نہیں ہو سکتا ہے. اس امت کے اوپر ابتلا اور آزمائشیں آتی رہیں گی، اور اسی مضمون کو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا لوگوں کو صرف اس لیے معاف کر دیا جائے گا اور وہ چھوڑ دیے جائیں گے، بری کر دیے جائیں گے کہ انہوں نے کہا آمنا، ہم ایمان لائے؟ کیا یہ دعویٰ کرنے کے بعد ان کو چھوڑ دیا جائے گا؟ وہم لا یفتنون، اور انہیں آزمائش میں نہیں ڈالا جائے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے. ایمان لائے ہو تو تمہیں آزمائش میں ڈالا بھی جائے گا. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، اللہ نے فرمایا یہ میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے کہ میں نے تم سے پہلے لوگوں کو ہم نے آزمائش میں ڈالا ہے. بڑی بڑی آزمائشیں آئی ہیں ان کے سامنے بھی، ہم تمہیں بھی آزمائش میں ڈالیں گے. کیوں؟ اللہ فرماتا ہے فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ سچے لوگوں کا اور جھوٹے لوگوں کے درمیان فرق پیدا ہو. سچے کون ہیں دعوے میں اور جھوٹے کون لوگ ہیں دعوے میں؟ دعویٰ تو سب کرتے ہیں، دعویٰ سب کو ہے، لیکن اس میں سچا کون ہے جھوٹا کون ہے، ان کا فرق کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ آزمائش میں ڈالے گا. میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ہم جس اسلام کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں اور ہم مسلمان کہلاتے ہیں، یہ اللہ عز و جل کی تمام نعمتوں میں ایک عظیم ترین نعمت ہے جو اللہ رب العزت ہمیں عطا فرمائی. اور ہم نے جس اسلام کو قبول کیا ہے اس میں ہماری ہی خیر اور ہماری ہی بھلائی ہے. اس میں ہم نے اللہ کے اوپر کوئی احسان نہیں کیا کہ ہم مسلمان ہو گئے. اللہ فرماتا یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم. لوگ اسلام لا کر، اے میرے نبی
احسان جتلاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہوں گے، اے میرے نبی ان سے کہہ دو کہ اللہ کے اوپر احسان نہ جتلاؤ کہ تم مسلمان ہو گئے، بلکہ اللہ کا تمہارے اوپر احسان ہے کہ اللہ نے تمہیں اسلام کی دولت عطا فرمائی. اللہ نے اسلام کی دولت تمہیں عطا فرمائی ہے، ایمان کی دولت عطا فرمائی. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. سورہ حجرات آیت نمبر 29، آیت نمبر 45. میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اسی حدیث پاک سے متعلق میں چاہتا ہوں کہ کچھ اور 2-4 حدیثیں آپ کی خدمت میں رکھوں، اس کے بعد میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں مزید. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیکون فی آخر امتی اناس یحدثونکم ما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم. غور سے سننا ذرا اس حدیث پاک کو، بڑی پیاری حدیث ہے یہ. اور یہ حدیث کہاں ہے؟ صحیح مسلم کے اندر ہے. امام مسلم نے اپنی جامع کے اندر اس کو نقل فرمایا ہے. باب النہی عن الروایہ عن الضعفاء کے باب میں فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آخری زمانے میں میری امت میں کچھ لوگ پیدا ہوں گے جو تم سے حدیثیں بیان کریں گے، حدیثوں کا پٹارا لائیں گے تمہارے سامنے. ما لم تسمعوا انتم ولا اباکم، جن کو نہ تم نے سنا ہوگا نہ تمہارے باپ داداؤں نے سنا ہوگا. باپ داداؤں سے مراد پیچھے جاؤ، پیچھے آج سے 100-200 سال پہلے نہیں، پیچھے ہمارے باپ دادے، ہمارے اسلاف، نہ انہوں نے سنا ہوگا نہ تم نے سنا ہوگا. فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ، تو تم بھی ان سے بچنا، ان سے بچتے رہنا، ان کے قریب نہ جانا، ان سے پھٹکنا تک نہیں، ان کی مجلسوں میں نہ بیٹھنا، ان کی باتوں کو نہ سننا، پرہیز کرنا ان لوگوں سے. اسی حدیث پاک سے ملتی جلتی یہ حدیث ہے جو صحیح مسلم کے اندر ہے اور جس کا معنی واضح ہے. اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ آج بعض شرپسند علماء، برے علماء، میں نے ان کی تقریریں سنی، ان کی کیسٹیں سنی، اس حدیث پاک کو پڑھ کر اعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا انکار کرتے ہیں جو صحیح حدیثیں ثابت ہیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحیح حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا انکار کرتے ہیں اور ہمارے اوپر تان کرتے ہیں کہ یہ دیکھو. اور آج بھی ہمارے یہاں گاؤں میں، بستیوں میں، شہروں میں بھی آپ جب قرآن و سنت کی بات کریں گے تو کیا جواب ملتا ہے آپ سب جانتے ہو. تم تو ایسی باتیں کر رہے ہو، نہ باپ نے ہمارے سے سنا نہ ہمارے باپ داداؤں نے سنا. ہم تو بہت پرانے سے چلے آ رہے ہیں لیکن آج تک ہم نے کبھی یہ باتیں، اعوذ باللہ، نیاز نہ کرو، فاتحہ نہ کرو، یہ تو باپ دادے تو ہمارے یہ کرتے ہیں، یہ تم کون سا نیا دین پیش، نیا دین اس کو کہا جا رہا ہے، نیا دین. اور مولوی بھی اس کی تائید کرتے ہیں کہ یہ نئی نئی باتیں. ارے ظالموں، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. یہ وہ باتیں ہیں جو ہمارے باپ دادے حضرات سلف صالحین، ائمہ، صحابہ ان کو کرتے آئے ہیں. ان باتوں کو اپنے باپ دادوں پر قیاس کرتے ہوئے ان صحیح احادیث کا انکار، نبی کی سنتوں کا انکار نہ کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہ تم نے سنی ہوں گی نہ تمہارے باپ داداؤں نے سنی. ہمارے باپ دادا کون ہیں؟ محدثین ہیں، سلف صالحین ہیں، صحابہ ہیں. انہوں نے اپنی کتابوں میں ان حدیثوں کو جمع کیا کہ نہیں کیا ہے. اب تمہیں اگر نہ معلوم ہو تو یہ بات، ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ وہ باتیں بیان کریں گے حدیثوں کا نام لے کر کے جو نہ میں نے کہی ہیں نہ میرے صحابہ نے کہی ہیں، جو نہ ان کا دین تھا نہ میرے صحابہ کا دین تھا نہ کسی اور کا دین تھا، نہ اسلام، یعنی اسلام کے مخالف باتیں. سمجھ آ رہی ہے بات کی نہیں آ رہی؟ اور ایک روایت میں اور ہے کہ یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون یأتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فإیاکم وإیاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم. رواہ مسلم. یہ بھی حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آخری زمانے میں دجال پیدا ہوں گے. دجال
مطلب وہ دجال تو آئے گا، کانا دجال، وہ آخر میں یہ پہلے ہی پیدا ہو جائیں گے، جھوٹ بولنے والے، کذابون، جھوٹ بولیں گے، تھوک کے بھاؤ جھوٹ بولیں گے، واللہ تھوک کے بھاؤ جھوٹ بول. اور آج مولوی نے اس کا ٹھیکہ ہمارے ملکوں میں اٹھایا ہوا ہے، خوب جھوٹ بولتے، اعوذ باللہ، ایسی ایسی باتیں کہ بس نہ ہم نے کہیں، اور تہمت اور الزامات، اعوذ باللہ، استغفر اللہ. اور امت کو انہی راگ لپیٹوں میں لے جا رہے ہیں. اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے. یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی میں بتاؤں گا، دعات علی ابواب جہنم، صفات نبی نے بیان کی ہیں. صفات، وہ صفات میں ابھی بتاؤں گا کس کے اوپر فٹ ہوتے ہیں. پہلے یہ حدیثیں سن لیں آپ، حدیث پڑھو، حدیث سنو. مولوی کو حدیث سے بڑی چڑ ہوتی ہے، کہتا حدیث پڑھو، حدیث سنو، حدیث پہ عمل نہ کرو. حدیث مثل آگ کے ہے، مثل آگ کے ہے. استغفر اللہ. جس طرح آگ سے فائدہ اٹھاتے ہو اٹھاؤ، لیکن آگ کے اوپر چلو گے تو. اور ہمارے جب اخوان، اللہ انہیں جزائے خیر دے، جب حدیث و قرآن کی بات کرتے ہیں، علماء نہیں عام لوگوں کی میں بات کروں، تو ان کو کیا جواب دیتے ہیں؟ میاں حدیث پہ اس لیے عمل نہیں کیا جا سکتا ہے کہ حدیث ناسخ بھی ہوتی ہے، منسوخ بھی ہوتی. حدیث ناسخ بھی ہوتی ہے تو تم مطلق حدیث کے اوپر عمل کرنے کی بات. یہ ظالم جاہل، اس کو نہ پتا ہو. الحمدللہ ہم جن جن باتوں پر عمل کی دعوت دیتے ہیں، ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ ایک حدیث دوسرے حدیث کو منسوخ کرتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. احادیث منسوخہ بھی ہیں، موضوعہ بھی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ہم جن احادیث کی طرف امت کو دعوت دے رہے ہیں، جاؤ پوری دنیا کو یہ دعویٰ کر رہے ہیں، ہم چیلنج کر رہے ہیں، تم ایک حدیث پاک تم بتلا دو، ایک حدیث پاک، کہ تم لوگ اس حدیث کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہے ہو جو حدیث اللہ کے نبی نے منسوخ کر دی ہے، کل عدم قرار دی ہے، اس حدیث کے اوپر عمل ممنوع قرار پا گیا ہے. جاؤ تم ایک حدیث بیان کرو. تم ہمیں احمق اور اپنی طرح جاہل اور گدھا سمجھتے ہو. الحمدللہ، الحمدللہ ہم قرآن اور احادیث کو اپنے منمانی نہیں سمجھتے. دعویٰ تو تم بھی کرتے ہو، لیکن اس کے دعوے کے اوپر ٹھہرتے نہیں ہو. قرآن اور سنت کو ہم جس طرح معلم کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سمجھایا ہے، اور صحابہ نے اپنے شاگردوں کو سمجھایا ہے، ائمہ رحمہم اللہ نے سمجھا ہے، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام اہل السنہ، امام بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، ان ائمہ نے سمجھا ہے. الحمدللہ ہم انہی کی سمجھ سے اپنے اعمال کو، اپنے اعتبار کو، اپنے ایمان کو، اپنے عقیدے کو سنوارتے اور سجاتے ہیں. ہم انہی کی جلوں میں، انہی کی روشنی میں، انہی کی ضوء میں چلتے ہیں، اور ہم امت کو اسی کی دعوت دیتے ہیں کہ لوگوں اپنے منمانی حدیث اور قرآن کی تعویلات نہ کرو. قرآن کریم کو اس طرح سمجھو جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے. احادیث پر اس طرح عمل کرو جس طرح صحابہ نے عمل کر کے بتلایا ہے. ہمارے اوپر یہ الزام نہ لگایا جائے. استغفر اللہ. سوچو، حدیث پڑھو، حدیث سنو، احترام کرو، حدیث پر عمل نہ کرو. اور دلیل حدیث ناسخ بھی ہوتی ہے، منسوخ بھی ہوتی ہے. یعنی الو سمجھ رکھا ہم کو کہ ہم ناسخ منسوخ نہیں سمجھتے ہیں، اور پھر ہم امت کو گھپلے والی دعوت دیتے ہیں. اپنی طرح لوگوں کو نہ سمجھو بھائی. الحمدللہ آج تک کوئی دنیا کا مائی کلال نہیں پیدا ہوا ہے جو یہ کہہ سکے کہ ہمارے ایمان اور عقیدے اور اعمال جتنے بھی احادیث اور قرآن کے اوپر ہیں، کوئی ایک حدیث ایسی بیان کر دو کہ یہ منسوخ ہو چکی ہے فلاں حدیث سے. رب ذوالجلال کی قسم ہے، صبح کا سورج بعد میں نکلے گا، ہم پہلے اپنے عمل کو تبدیل کر لیں گے انشاءاللہ تبارک. پیدا تو کرو ایسی ہمت، جرات ہے ہی نہیں، صرف امت کو گمراہ کرنے، مس گائیڈ کرنے کے لیے. ہاں حدیث کی بات نہ کرو. ابھی حدیث تو ضعیف بھی، حدیث تو کیا کہتے ہیں، منسوخ بھی ہوتی ہے، ناسخ بھی ہوتی ہے. تمہیں کیا معلوم ہے
ارے ان उम्मत को हम जो उम्मत के लोगों को जो हम हाथ में हदीस के गुलदस्ते देते हैं, ये बिल्कुल साफ और सुथरे महकते हुए फूल हैं, इनमें कोई कमी अल्हम्दुलिल्लाह आज तक तुम न निकाल सके हो, न क़यामत तक निकाल सकते हो इंशाअल्लाह तबारक। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, दज्जालून कज़्ज़ाबून यातूनकुम मिनल अहादीस बिमा लम तस्मऊ, जिसको तुमने सुना ना हो। अभी मैं बताऊंगा कौन सी हदीसें हैं जिसको न तुमने सुना, न नबी ने कहा, न सहाबा ने सुना, और आज तक बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबों में मौजूद हैं। ये देखो मेरे पास हैं, अभी मैं दिखाऊंगा, अभी बाद में दिखाऊंगा। लाया हूं मैं। औज़ु बिल्लाह, लोगों ने किस किस तरह दीन को खुरद बुरद किया है, औज़ु बिल्लाह। और जाओ, ये हमारे घर की किताब नहीं है, मैं बताऊंगा, अभी सुनो आगे अल्लाह के नबी क्या फरमा रहे हैं। फय्याकुम व इय्याहुम, तुम भी उनसे बचना, उनकी मजलिसों से दूर रहना। ला युदिल्लूनकुम, ताकि वो तुम्हें गुमराह न करें। व युफ्तिनूनक वला युफ्तिनूनकुम, और तुम्हें फितने में न डालें। फितना कहां है? फितना कहां है? मेराज रब्बानी फितना है, मेराज रब्बानी फितना है। एक मुफ्ती यहां मक्के में कोई बैठा हुआ है, उसने मुरादाबाद के एक पर्चे में औज़ु बिल्लाह एक मजमून लिखना, फितने की आग। जद्दा के दरवाजों पर किसी अल्लाह के बंदे ने मेरी नेकियों में इजाफा करने के लिए मेरा कार्टून बनाया। वल्लाह बता रहा हूं, मेरे पास है नहीं वो कार्टून, ये नहीं, हमारे आकिल साहब ने भेजा कि मैं गया था नमाज पढ़ने एक मस्जिद के दरवाजे पर, आपकी कार्टून है और जनाब पब्लिक को बिठाया हुआ है, और आप ही को पब्लिक में एक मशाल पकड़ा करके आग लगाना दिखाया है, और लिखा है फितने की आग। मेराज रब्बानी फितने की आग भड़का रहा है। अरे हम फितनों की जड़ें काटते हैं। हम फितने, अगर कुरान और हदीस फितने हैं तो इंशाअल्लाह इस आग से तुम भी नहीं बचोगे, जल जाओगे। कुरान और हदीस को फितना कहने वाले खुद फितना है। मैं तो तुम्हें इजाजत देता हूं कि भाइयों, उम्मत को फितने में न डालो। फितना क्या है? फितना यही है जो अल्लाह ने ना कहा, ना उसके रसूल ने फरमाया, और उम्मत को उसके अंदर ढकेला जाए। यही किस्ब है, यही दजल है, यही मकर और यही फरेब है। ये मेरा भाई वलीउर रहमान कई साल, 3-4 साल हुए, अभी जो नज्म पढ़ा मैंने पता ही नहीं था कि ये नज्म इस तरह से ये हजरत पढ़ेंगे। हम इसके मुखालिफ हैं, ये तमाम सब चीजें, इसकी जरूरत नहीं है ना, हमें ये तमाम सब चीजें पसंद आती हैं कि अपनी सताइश, अपनी तारीफ। इनसे पूछो, इस जैसे न जाने कितने हैं बेचारे जो अल्हम्दुलिल्लाह इन फितनों के दलदलों से निकलकर कुरान और सुन्नत की शाहराहों पर गामजन है अल्लाह के बदर करम से। फितने की आग भड़का रहा है, यहूदी का एजेंट है, अमेरिका से इसको पैसा मिलता है। तुम्हारे तो अकाउंट में लाखों रुपए होंगे, इस गरीब के पास तो एक बालिग जमीन भी नहीं है। औज़ु बिल्लाह, इस तरह की बात मेरे अजीजों। खैर, ये होता रहा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ला यखाफून लौमत लाइमिन, वो जमात का ये इम्तियाजी शान होगा, इम्तियाज होगा, उसकी ये शान होगी कि मलामत करने वालों की मलामतों से वो कभी खौफजदा नहीं होगी। ला यखज़ुलहुम मन खज़लहुम, जो उनको जलील करेंगे वो खुद जलील हो जाएंगे, उनको कभी जिल्लत का सामना करना नहीं पड़ेगा इंशाअल्लाह। ये हमारे नबी की पेशिन गोई। और हमें कहां कहां जलील कर रहे हो। अभी रास्ते में आते आते गाड़ी से आ रहे थे, एक भाई ने बुरैदा से फोन किया, उसने कहा यहां अफवाह उड़ी हुई है 3-4 दिन से कि मेराज रब्बानी को आज़ाद इस्लामिया के तहत खरूज लगाकर, एग्जिट लगाकर पार्सल कर दिया गया, कैद करके भेज दिया गया। लेकिन आज अखबार में जब मैंने ये ऐलान पढ़ा तो हमें बड़ी खुशी हुई। अब वो ऐलान हमने अखबार बांट लोगों को बांट रहे हैं, हम खुद अखबार, कि देखो जद्दा में मेराज रब्बानी का प्रोग्राम होने जा रहा है। ये इस तरह से हरकतें, क्या मिलता है इन अफवाहों से? किसकी खिदमत कर रहे हो तुम इन अफवाहों से? शैतान की पैरवी करके। अरे एक ना एक दिन तो किसी ना किसी को जाना ही दुनिया से है। अगर सऊदी से एग्जिट लग गई तो क्या है, यहां तो हम जिंदगी के एग्जिट के इंतजार में बैठे हुए हैं कि कब एग्जिट लगेगी, कब हम अल्लाह के दरबार में जाएंगे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार होगा। हमें तो उसकी तमन्ना है। तुम दुनिया भी एग्जिट की बातें करते हो। औज़ु बिल्लाह, इसके लिए तुमने इतना बड़ा वावेला रचाया हुआ, नौज़ु बिल्लाह। मेरे भाइयों, इस तरह की हमने तो कभी किसी के बारे में ऐसी चीजें नहीं करी। वहां लिखा इस मुफ्ती ने कि वो फितने की आग भड़का रहा है, वो हमारे बुजुर्गों को ये कह रहा है, वो कह रहा है।
ہم نے کہا تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق اڑانے والے نظر نہ آئے، نہ اللہ کی توحید کے پرخچے اڑانے والے، ان کے اللہ کی توحید کا مذاق اڑانے والے تمہیں نظر نہ آئے، اور جو اللہ کی توحید کے دامن کو بچانے اور نبی کی سنتوں کے محفوظ کے لیے لڑ مر رہے ہیں ان کو تم فتنہ کہتے ہو، انہیں فتنہ وہ تمہیں نظر آ رہے ہیں؟ استغفر اللہ۔ ایسی ایسی جھوٹی باتیں جو ہم نے اس سے کی نہیں، وہ بھی اس کے اندر اس نے لکھا ہوا ہے کہ اس سے ہم نے یہ باتیں کی، اس سے ہم نے یہ باتیں کی، اس سے ہم نے یہ باتیں کی۔ الغرض میرے بھائیوں، میرے دوستوں، باقاعدہ اس کی فوٹو کاپی کر کے ہندوستان میں کانفرنسوں میں لوگ تقسیم کر رہے ہیں کہ حائل سعودی عرب میں ایک معراج ربانی ہے، فتنے کی آگ بڑھا رہا ہے۔ اعوذ باللہ، کہاں ہے انصاف، کہاں ہے عدل؟ میرے بھائیوں، میرے مسلمان دوستوں، اللہ کی قسم ہم تمہیں درخواست کرتے ہیں اور قیامت کے دن ہم تمہارا بھی دامن پکڑیں گے۔ اگر ہم غلط ہیں اور ہماری بات قرآن و سنت کے خلاف ہے تو رب ذوالجلال کی قسم ہے اگر تم نے ہمیں نہ روکا تو قیامت کے دن ہم تمہیں اللہ کے سامنے پکڑیں گے کہ اللہ یہ جانتا تھا کہ یہ قرآن و سنت کے خلاف بات کہہ رہا ہے، پھر بھی یہ نہیں روکتا تھا، یہ سب سے بڑا مجرم، یہ سب سے بڑا مجرم۔ روکو، آؤ بتلاؤ، ہم کو سمجھاؤ کہ یہ نہیں، یہ ہماری باتوں کا کوئی جواب تو دو۔ گالیاں دینا آسان ہے، برا بھلا کہنا، افواہیں لگانا آسان ہے، لیکن جو دلائل اور جو براہین ہم نے پیش کیے ہیں، ناکو چنے چبوا لیں گی وہ دلائل، کبھی جواب ان کا نہیں بن پڑے گا۔ حق باتوں کا جواب شر پسندوں کے پاس شروع میں بھی وہی رہا ہے، گالی اور گلوج اور قتل اور غارت گری اور مار پیٹ، اور آج بھی وہی رہا ہے۔ تو سوچ لو کس کے بھائی ہو اور ہم کس کے بھائی۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر کوئی غلط بات ہے، الحمدللہ امن و شانتی کے اس دیش میں، مملکت سعودی عربیہ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، کتابوں کے ذخائر خزانے موجود ہیں الحمدللہ۔ آؤ دل صاف کر کے آؤ، سمجھو اور سمجھاؤ، افہام و تفہیم کی فضا پیدا کرو۔ امت فتنوں میں مبتلا ہو رہی ہے، امت نہ جانے کہاں جا رہی ہے، اور تم تعصب کی چادریں اوڑھے ہوئے اس امت کو لوگوں کے پیچھے دوڑا رہے ہو۔ وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری سنتوں کی راہوں کو چھوڑ کر وہ دوسروں کی طرف بلائیں گے اور دوسروں کے راہوں کی دعوت دیں گے۔ تمہیں ہمیں کوفہ، بصرہ، سہارنپور، بریلی اور نہ جانے کہاں کہاں کی دعوتیں دے رہے ہو، فلانے مرکز میں چلو، فلانے مرکز میں چلو، ان کی بیعتیں کر لو، ان کو مرشد بنا لو۔ ارے ہم تمہیں مرکز واحد مدینے والے کی طرف بلا رہے ہیں، تمہیں برا لگ رہا ہے؟ نہیں آتے مدینے والے کی طرف؟ یا صرف مدد کے لیے اللہ کے نبی کو تم نے سمجھا ہوا، بس یا رسول اللہ المدد، یا غوث المدد، بس؟ اللہ کے نبی اسی لیے پیدا کیے گئے تھے، اللہ کے نبی اسی لیے پیدا کیے گئے، جو فرما کے گئے اس کے اوپر عمل کرو۔ اس کے اوپر کون عمل کرے گا؟ الحمدللہ ہم جیسے خوش نصیب ہیں، الحمدللہ آپ جیسے خوش نصیب ہیں جو اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ جو نہیں بتلایا اس کو تو دنیا کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، جو بتلا کے گئے اس کو چھپایا جا رہا ہے، تو نبی کی سنتوں کو چھپائیں گے۔ میرے عزیزو، اسی طرح صحیح مسلم کی ایک اور روایت سنو ذرا۔ حضرت عامر بن عبدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قال عبداللہ بن مسعود نے فرمایا، ان الشیطان یتمثل فی صورت الرجل، شیطان، سنو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان آدمی کی صورت میں آتا ہے۔ کس کی صورت میں؟ ہاں، انسان کی صورت میں۔ شراب پینے والا اگر آپ کو کہے نماز پڑھو تو آپ کیا کہو گے اس کو؟ کیا کہو گے؟ کہو گے مردود، شراب پی رہا، مجھے کہہ رہا نماز پڑھے۔ آپ اس کی باتوں کو نہیں مانیں، کہے شراب مت پیو تو آپ مانیں گے اس کی بات کو؟ خود کیوں پیتا بھائی؟ ہمیشہ جو شیطان نے کہا ہے کہ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ عَلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، اے اللہ میں تیرے بندوں کے لیے انتظار میں، ان کے انتظار میں تیرے صراط مستقیم پر بیٹھوں گا۔ کہاں بیٹھوں گا؟ صراط مستقیم پر بیٹھوں گا۔ اور صراط مستقیم کیا ہے؟ قرآن و سنت ہی ہے نا، اس کے اوپر میں بیٹھوں گا۔ اب صراط مستقیم پر بیٹھنے والا آدمی ایرو گیرو نتھو خیرو کی شکل نہیں بنائے گا۔ واجپئی جی نریندر مودی کی شکل میں آگے بیٹھے گا؟ کس کی شکل میں بیٹھے گا؟ ہاں بڑے بڑے، یوں سمجھ لیں آپ
مزاروں کے مجاوروں کی شکل سمجھ رہے ہیں، کیونکہ اب بڑے ہی بیچارے بھیانک خطرناک تعویذ گنڈے، زلفیں، وہ جبے، وہ قبے، وہ داڑھیاں، وہ خوشبوئیں، ہے کہ نہیں؟ بڑا پیار، ایسا لگے گا جیسے کہ ماشاء اللہ تبارک اللہ ڈھلے ڈھلائے ابھی اترے ہیں، یہ ان کی شکل میں آئے گا وہ. تبھی آپ ان کی باتوں کو آپ کا کیوں معلوم ہے آپ کو؟ کیوں ہمارا بر صغیر کا یہ مزاج بن چکا ہے کہ ہم اپنے جو بڑا ہوتا ہے اس کو اس شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں جو شکل ہمیں محبوب مطلوب ہے. یعنی سر پہ ٹوپی ہو، داڑھی ہو، کرتا ہو، پجامہ ہو، یا شلوار ہو، یا قمیص ہو، اچھے وضاقطہ میں. یہ ہم نے اسلامی وضاقطہ بنایا ہوا اپنے ملکوں کا، اس وضاقطہ میں آئے تو وہ مصلی پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھائے تو ہم پڑھ لیں گے. لیکن اگر کوئی بندہ صحیح العقیدہ کتنا بھی صحیح ہو، نیک ہو، وہ کہے کہ میں جبریل امین سے مل کے آ رہا ہوں، لیکن اگر اس کی وضاقطہ مغربی ہو تو واللہ اسے کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. یہ مزاج ہے، بہرحال یہ مزاج بنا ہوا ہمارے یہاں کا. پینٹ شرٹ پہن کر کے مصلی پہ کھڑا لوگ فوراً اس کو کہیں بھیا تم پیچھے چلو، تو پینٹ شرٹ یورپین پہن کے آئے ہو تم، ہے کہ نہیں پسند کریں گے اس کو، نہیں اچھا لگے گا. تو شیطان کو اس بات کا علم ہے کہ یہ مسلمان کے دماغ میں ایک نیک آدمی کی کیا تصویر ہے، تو اس کی شکل اختیار کرتا ہے کہ اسی شکل میں آئے گا وہ آپ کو گمراہ کرنے کے لیے. ہاتھ میں تسبیح ہوگی، لوٹے ہوں گے، مصلے ہوں گے، بدنے ہوں گے، سب ہوں گے، وہ ہوں گے جو آپ تصور بھی نہیں کر پائیں گے، اور آئیں گے اور آپ کو بتائے گا وہ. کیوں؟ اس کو پتا ہے کہ یہ وہ شکل ہے جو مسلمانوں کے بر صغیر کے مسلمانوں کے ذہن میں یہ بیٹھی ہوئی. یہ اور بات ہے یورپ میں اور دوسری جگہوں پر ایسی شکلیں کوئی وہ نہیں ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، لیکن ہمارے ملکوں میں اس طرح سے آئے گا وہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیطان آتا ہے آدمی کی شکل میں. اب وہ آئے گا آدمی کی شکل میں، وہی جو تصور آپ کے دماغ میں اپنے امام کا بنا ہوا، آپ کتنے بھی برے ہوں، گندے ہوں، شرابی ہوں، کبابی ہوں، کچھ بھی ہوں، لیکن کوئی بھی مسلمان یہ نہیں چاہے گا کہ اس کو نماز پڑھانے والا جو اس کا امام ہے وہ کہیں کبھی کوئی برا کام کرے، نہیں چاہے گا. وہ یہی چاہے گا کہ یہ اچھا رہے، بھلے ہم برے ہوں کوئی بات نہیں، لیکن ہمارا امام اچھا ہونا چاہیے، نماز پڑھانے والا ہمارے تصور کے مطابق ہونا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ مولانا ہو کر کے ایسی حرکتیں کر رہے ہو. ارے بھائی وہ مولانا بعد میں ہے، مسلمان پہلے ہے. تمہارے لیے وہ حلال کیوں ہے اور تمہارے لیے وہ حلال کیوں ہے اور اس مولانا کے لیے حرام کیوں ہے؟ تم بھی مسلمان ہو، وہ بھی مسلمان ہو، جو چیز اس کے لیے حرام ہو تمہارے لیے بھی حرام. پھر یہ کیوں تانا دیتے ہو مولانا ہو کے یہ کام کرتے ہو؟ بھائی مولانا ہے، وہ بھی انسان ہے، لیکن بہرحال ہمارے یہاں یہ تصور. تو میرے بھائیوں میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ صراط المستقیم جو اس نے کہا میں تیرے سیدھے راہ پہ بیٹھوں گا، صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا، تو کوئی غیرو کی شکل میں نہیں بیٹھے گا. وہ بڑا مہذب، بڑا آپ تصور نہیں کر سکتے اس شکل میں آئے گا. وہ نیکی اور فضائل اور ڈھڈورے پیٹتا ہوا فرسٹ کلاس بیٹھا. قادیانی بہت بڑا مناظر اسلام تھا، لوگ چھپاتے ہیں، اس کو نہیں بیان کرتے. مرزا غلام احمد قادیانی کو آپ نے کیا سمجھا ہوا ہے؟ وہ بھی معمولی آدمی تھا. اچھے اچھے پادریوں کے ناکوں چنے جب وہ آتا تھا، وہ آریہ سماجیاں، سناتن دھرمیاں، ویدک دھرم، ان سے باقاعدہ مناظرے کرتا تھا. وہ بڑے بڑے مولوی اس کے پیچھے تھے جناب عالی، جو آج گالیاں دے رہے ہیں. ہاں پورے بر صغیر کا سب سے بڑا مناظر، اس کو شیخ الاسلام کا خطاب ملا ہوا تھا اس زمانے میں. اس نے پتہ نہیں کتنی جلدوں میں کتاب لکھنے کے دعوے کیے. عیسائیوں سے جہاں کہیں مناظرہ ہوتا تھا اس کو بلایا جاتا تھا، اس کو آگے پیش کیا جاتا تھا. چھپاتے ہیں لوگ، وہ تو پتہ نہیں کون سے بابا تھے، ان کے باپ دادا اس سے بھی مرید تھے. بہرحال یہ پیری مریدی کا بھی اس کا چکر تھا. جب اس نے دیکھا کہ سارے مولوی ہمارے دامن میں پھنس گئے ہیں تو خلاص اس نے کہا مجددیت کا دعویٰ کیا. اب دھیرے بالوں پر نکلنے لگے. اس نے سمجھ گیا اب تو جب میدان صاف ہے تو خلاص. ارے اس سے بڑی کہانی ہے، اس کو آپ پڑھیں گے. یہ بات لوگ چھپاتے ہیں. وہ کیا تھا؟ وہ بہت بڑا مقلد تھا، وہ بہت بڑا مرید تھا وہ کسی پیر کا. جب اس نے دیکھا جب پیر پوجے جا رہے ہیں تو ہمارے اس میں کیا ہے، اس نے کہا چلو بھائی بہتی گنگا ہم بھی ہاتھ دھلتے ہیں. اس نے بھی کچھ نہ کچھ آگے 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 پیچھے ذلی بروزی لگا کر نبوت کے دعوے کر دیے. بہرحال تو پہلے وہ بڑا مقدس تھا، معزز تھا، محترم تھا. بعد میں گمراہیت اس کے اندر آئی اور لوگوں نے، اور یہ تاریخ موجود ہے، یہ پڑھ لیں آپ، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. تو پہلے جب یہ تمام سب معاملہ ہوگا تو اسی طرح کا ہوگا. تو یہ شیطان اسی شکل و صورت میں آئے گا اور بیٹھ کر کے گمراہ کرتا ہے.
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ شیطان آدمی کی صورت میں آتا ہے، فیاتی القوم، لوگوں کے پاس آ کے فیحدثہم بالحدیث من الکذب، وہ جھوٹی جھوٹی حدیثیں باتیں ان سے بیان کرتا ہے، یہ واقعہ، یہ قصہ، یہ فلاں یہ فلاں یہ فلاں یہ فلاں، فیتفرقون، پھر لوگ جب چلے جاتے ہیں، وہ بھی چلا جاتا ہے، لوگ بھی جب الگ الگ ہوتے ہیں، فیقول الرجل منہم، تو ان میں سے ایک آدمی کہتا ہے سمعت رجلا، میں نے ایک آدمی سے یہ بات سنی ہے، اعرف وجہہ، اس کی شکل تو میرے دماغ میں ہے، ولا ادری ما اسمہ، لیکن اس کا نام کیا ہے یہ مجھے نہیں معلوم ہے، یحدث کذا وکذا، اس طرح کی وہ حدیثیں بیان کرتا ہے۔ اس طرح کے بھی شیطان آ کر آپ کے سامنے اس طرح کی باتیں کریں، حالانکہ وہ احادیث جو ہوں گی وہ جھوٹی ہوں گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، وہ باتیں غلط ہوں گی، سلط ہوں گی، خوابوں کی باتیں، منامات کی باتیں، بشارات کی، وہ فلانے فلانے بڑے بڑے کرامات، معجزات اور نہ جانے کیسی کیسی باتیں لا کے، حالانکہ وہ باتیں جھوٹی۔ یہ کہاں کی روایت ہے؟ یہ صحیح، اتنی جلدی بھول جاتے ہو، صحیح مسلم کی روایت ہے، اور یہ راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ہے۔ مسلمانوں، آج ذرا دیکھو آپ دنیا میں چاروں طرف کتنی عجیب عجیب خبریں لوگوں نے حدیث و قرآن کے پردے میں اور لفافوں میں چھپا چھپا کر لوگوں میں عام کر دی ہیں۔ اعوذ باللہ، ان حدیث سے کیا باتیں ثابت ہو رہی ہیں؟ ان حدیث سے یہ باتیں معلوم ہو رہی ہیں کہ ایک زمانہ آئے گا کہ جھوٹی باتیں کہہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہتان لگایا